معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور ہمیں آڈیو سنتے وقت اس بات سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کس کنٹری اور کس سٹی سے ہماری آڈیو سن رہے ہیں۔ سب ہیڈنگ: صوبہ سرحد کا مسئلہ اور ریفرنڈم۔ یکایک صوبہ سرحد کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان، جو صوبہ سرحد کو ہندوستان میں شامل کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کے سیاسی شگوفے چھوڑنے لگے۔ ان کے سینٹرل اسمبلی کے 2 ممبر تھے اور مسلم لیگ کا 1۔ صوبہ سرحد کا فیصلہ ریفرنڈم کے ذریعے ہونا قرار پایا۔ ریفرنڈم میں پنڈت جواہر لال نہرو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آئے، اور انہوں نے خود دیکھا کہ جس طرف نگاہ اٹھتی تھی پٹھانوں کے سر نظر آ رہے تھے جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے حق میں تھے۔ ہم 4 ساتھیوں نے سرحد میں بڑا کام کیا۔ ہمارے قائد علامہ علاؤ الدین صدیقی تھے، مولانا محمد بخش مسلم اور استاد عشق لہر پنجابی کے ممتاز شاعر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مولانا محمد بخش مسلم اور استاد عشق لہر پنجابی کے ممتاز شاعر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ریفرنڈم کے بعد عبدالغفار خان صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، اور وہ تھا پختونستان کا، جس کو ماؤنٹ بیٹن نے سنتے ہی رد کر دیا۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ صوبہ سرحد پاکستان کا ایک صوبہ بنے گا۔ سب ہیڈنگ: پنجاب کی سیاسی دنیا۔ اسی دور میں پنجاب کی سیاسی دنیا میں کچھ ہستیاں بڑے تنتنے سے مسلم عوام کے سامنے آئیں، اور نواب افتخار حسین ممدود، جو بڑے ہی کم گو، خاموش طبیعت اور پرخلوص شخصیت کے حامل تھے، قائد اعظم کے معتمد ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اظہار و قربانی کے پیکر تھے اور قائد کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے، اور ان کے لیے ان کے ہر حکم کی بجا آوری ایک جزو ایمان کی حیثیت رکھتی تھی۔ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کا شمار پڑھے لکھے اور ذہین و فطین لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ ترقی پسند دانشور کے ناطے سے وہ اپنے بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں میں شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لیکن ایک ایماندار کارکن کی طرح قائد اعظم کے ارشادات کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتے تھے۔ سردار شوکت خیات خان کا تعلق پنجاب کے اس خاندان سے تھا جسے انگریز کی ہر طرح کی حمایت حاصل تھی۔ وہ فوج میں ملازم تھے۔ ملازمت سے استعفیٰ دے کر ایسے نوجوان کا اپنی خاندانی روایات کو ٹھکرا کر انگریز کی مخالفت میں میدان میں کود پڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ نوجوان پوری لگن اور جذبے کے ساتھ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے پنجاب کے اکثر دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں گھومتا پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ نوجوانوں کا محبوب ساتھی تھا، ان میں بڑا ہی مقبول تھا، اور انہی نوجوانوں نے اسے شوکت پنجاب کے لقب سے نوازا تھا۔ مسلم لیگ میں میاں ممتاز دولتانہ اور سردار شوکت حیات کے علاوہ اس گروہ میں ایک اور اضافہ ہوا۔ میاں افتخار الدین، جو پنجاب کانگریس کے صدر تھے، وہ اس سے مستعفی ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے آنے سے مسلم لیگ کو بڑی تقویت ملی۔ ان کا ایک بھرپور سیاسی ماضی تھا اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ مولانا داؤد غزنوی، جو مولانا ابو الکلام آزاد کے دست راست سمجھے جاتے تھے، کانگریس کو خیر بات کہہ کے مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے۔ علامہ علاؤ الدین صدیقی، جن کی تقریر میں ایک لوچ تھا، ایسی مٹھاس تھی جس سے سننے والوں میں وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ مخلص انسان تھے، قائد اعظم اور اقبال کے صحیح پیروکار اور پاکستان کے شیدائی۔ اب پنجاب میں مسلم لیگ کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ پارٹی بڑے سے بڑے خطرے کو خاطر میں نہ لانے کی پوزیشن میں تھی۔ وہ ہر طرح کی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
وقت آنے پر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو اپنی منزل کی طرف جانے سے نہیں روک سکتی۔ صحافت کے میدان میں حمید نظامی ایک شہ سوار کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ہندو پریس کی ہرزہ سرائی اور قائد اعظم کی ذات پر ان کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے۔ کانگریسی ملا کی بد زبانی اور ان کی خود ساختہ مشینوں سے نکلے ہوئے فتوے جاری کیے جا رہے تھے، اور اسی قسم کی اوچھی حرکتیں قائد اعظم اور مسلم لیگ کے خلاف جاری و ساری تھیں۔ ان سب کا جواب نوائے وقت تھا، جو مردانہ وار مقابلہ کر رہا تھا اور قائد اعظم کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو مشعل راہ بنائے ہوئے تھا کہ غیروں کے عیوب گنوانے اور بیان کرنے کی بجائے اپنی خوبیوں اور اپنے مطالبے کی صداقت سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ قائد اعظم کے بیانات کی روشنی میں قوم کو جھنجھوڑا۔ کیا تم اس پاکستان کو جو امیر ہو اور ہندوستان کے قبضے میں ہو ترجیح دو گے، یا اس پاکستان کو جو غریب ہو مگر آزاد ہو؟ یاد رکھو کہ ہندو پاکستان کا کٹر مخالف ہے، کیونکہ پاکستان ہندو کے مستقل حقوق کی جڑیں کاٹ کر رکھ دے گا اور اس خطہ زمین میں تمام نفع بخش تجارتی اداروں پر اس کی اجارہ داری اور اس کے قبضے کو ختم کر دے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہندوؤں کا سارا زور قلم اور زور خطابت ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دھوکہ اور فریب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ صرف ایک چال ہے تاکہ مسلمان سیاسی اور اقتصادی میدان میں اپنا پورا حصہ حاصل نہ کر سکے اور مسلمانوں کی بیداری کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ 1945، 46، 47 میں مسلمان طلباء کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکل کر عملی سیاست میں حصہ لے رہے تھے۔ مسلم لیگ کی سیاست ان کے لیے ایک مقدس فریضے سے کم نہیں تھی۔ وہ مختلف گروپوں اور ٹولیوں میں بٹ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو نہ جاننے کے باوجود بھی ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ کہیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء پنجاب کے شہروں میں تقریریں اور مسلم لیگ کے حق میں پروپیگنڈا کرتے نظر آتے تھے، اور کہیں پنجاب کے نوجوان بالخصوص اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے سر پھرے نوجوان یو پی اور دوسرے صوبوں کے دیہاتوں اور قصبوں میں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ قائدین کا یہ عالم تھا کہ صوبہ سرحد سندھ، بلوچستان، پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے رہنے والے نامور مقررین اپنے اپنے خطابات سے بڑے بڑے اجتماعات کو نوازتے تھے۔ سارے ہندوستان میں ایک عجیب گہما گہمی تھی، غرض یہ کہ ہر ایک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خدمت انجام دیتا دکھائی دے رہا تھا۔ نوجوان ایک نئے جذبے اور ولولے سے سرشار ہو کر پاکستان کے لیے بے قرار اور اضطراب کی حالت میں گرفتار ان کی زندگی کا ایک ہی مشن اور ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ پاکستان کو حاصل نہیں کر لیتے۔ اس گراں قدر جذبے، ولولے، جوش اور جنون کے پیچھے ان دنوں کے نوائے وقت کے وہ اداریے تھے جو یقیناً پاکستان کی تاریخ کا انمول سرمایہ ہیں۔ نوائے وقت کا بدترین دشمن بھی ان فیصلہ کن برسوں کی خدمات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب ہیڈنگ: قائد اعظم کی کراچی تشریف آوری اور اسمبلی سے خطاب۔ 8 اگست 1947 کو قائد اعظم نے دہلی کو خیر باد کہا اور کراچی تشریف لے گئے، جہاں 11 اگست کو مجلس دستور ساز اسمبلی میں اپنی پہلی مارکۃ الآراء تقریر ارشاد فرمائی: معزز خواتین و حضرات، اقتدار اعلیٰ کی مجلس نے مجھے اپنا پہلا صدر چنا ہے، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کا خلوص دل سے بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ سب سے بڑا رتبہ جو یہ خود مختار اسمبلی اپنی طرف سے عطا کر سکتی کہ میں ان رہنماؤں کا بھی ممنون کرم ہوں جنہوں نے میری خدمات کے باب میں ستائشی کلمات کہے ہیں اور اپنی تقریروں میں نجی حوالوں سے مجھے یاد فرمایا ہے۔ میں یہ مخلصانہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کی امداد اور تعاون سے ہم اس آئین ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کریں گے۔ آئین ساز اسمبلی کے 2 بنیادی فرائض ہوتے ہیں: ایک محنت طلب اور انتہائی محتاط فریضہ،
پاکستان کے آئندہ آئین کی تشکیل ہے، اور دوسرا پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کی حیثیت سے ایک اہل اور جامع خود مختار ادارے کی حیثیت سے اپنے فرائض کی بجا آوری۔ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے لیے ایک عبوری آئین منظور کرنے میں ہم اپنی بہترین مساعی صرف کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ اس بے نظیر انقلاب پر، جس کی بدولت اس بر صغیر میں 2 آزاد اور خود مختار ریاستوں کی تخلیق اور قیام کا منصوبہ مارز وجود میں آیا، نہ صرف ہم خود حیران ہیں بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا اس پر محو حیرت ہے۔ فی الواقع اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس عظیم بر صغیر میں جہاں ہر طرح کے باشندے آباد ہیں، ایک منصوبہ نافذ کیا گیا ہے جو تاریخ میں بے مثل و بے نظیر ہے، اور اس بارے میں اہم تر بات یہ ہے کہ ہم نے کامیابی پرامن طور پر ایک ارتقائی عمل کے ذریعے جو اعلیٰ ترین کردار کا حامل ہے حاصل کی ہے۔ اس اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کے موقع پر میں فی الحال کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو کامل غور و خوض کا نتیجہ ہو، لیکن چند باتیں جو اکثر ذہن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں اس موقع پر ضرور کہوں گا۔ پہلی اور سب سے اہم بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں یہ ہے، آپ حضرات یاد رکھیں کہ آپ ایک خود مختار قانون ساز اسمبلی کے ارکان ہیں اور آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں، لہٰذا آپ پر یہ انتہائی اہم اور نازک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے آپ کس طرح کرتے ہیں۔ پہلا تجربہ جس کا ذکر میں یہاں کروں گا یہ ہے، بلا شبہ اس امر میں آپ حضرات مجھ سے اتفاق کریں گے کہ حکومت کا اول فرض قانون اور نظم و ضبط کی عمل داری ہے تاکہ اس کے شہریوں کی جان و مال اور مذہبی عقائد کا پورا تحفظ ہو سکے۔ دوسری بات جو میں محسوس کرتا ہوں یہ ہے سب سے بڑی لعنت جس میں ہندوستان مبتلا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دوسرے ممالک اس لعنت سے پاک ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا حال تو بہت ہی برا ہے۔ رشوت اور بددیانتی واقعی زہر ہے، پوری سختی کے ساتھ اسے ختم کرنا ہم پر لازم ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو ہی اس اسمبلی کے لیے ممکن ہو آپ حضرات اس سلسلے میں ضروری کارروائی کریں گے۔ چور بازاری ایک اور لعنت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ چور بازاری کرنے والوں کو اکثر پکڑا جاتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے، بعض دفعہ عدالت سے اسے قید کی سزا ہوتی ہے اور کبھی محض جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے ابتر حالات کا ہمیں سامنا ہے اور ہم غذائی اجناس اور زندگی کی اشیاء ضروری کی قلت سے مستقلاً دوچار رہتے ہیں، اس میں چور بازاری معاشرے کے خلاف انتہائی سنگین جرم ہے اور آپ کو اس بھیانک جرم کا قلع کما کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ معاشرے میں سب سے بڑا اور سب سے سنگین جرم اگر کوئی ہے تو اس سے بھی بڑے جرم کا مرتکب وہ شخص ہے جو چور بازاری کرتا ہے۔ یہ چور بازاری کرنے والے باخبر، سمجھدار اور عام حالات میں ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ایسے لوگ چور بازاری کریں تو میرا خیال ہے کہ انہیں انتہائی سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ غذائی اجناس اور اشیاء ضروری کے کنٹرول اور ضابطہ کا سارا انتظام ان کے ہاتھوں تہہ و بالا ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ وسیع پیمانے پر فاقہ کشی اور احتجاج حتیٰ کہ اموات کے موجب ہوتے ہیں۔ ایک اور بات جو رہ کر یاد آتی ہے یہ ہے کہ اور یہ بھی ایک لعنت ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، بہت سی اچھی اور بری چیزوں کے ہمراہ یہ بڑی لعنت بھی ہمارے حصے میں آئی ہے، یعنی اقربا پروری اور جانبداری کی لعنت۔ اس لعنت کو بھی پوری سختی کے ساتھ کچل دینا چاہیے۔ میں اس موقع پر صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ہرگز کسی طرح کی جانبداری، خویش پروری یا اپنی ذات پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ جب بھی مجھے معلوم ہوا کہ یہ روش چل نکلی ہے یا کسی جگہ کم یا زیادہ موجود ہے تو میں یقیناً اسے برداشت کرنے کا روادار نہیں ہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہندوستان کی تقسیم سے متفق نہیں ہیں اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے اتفاق نہیں رکھتے۔ اس کے خلاف بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن اب جب کہ اسے منظور کر لیا گیا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ وفاداری کے ساتھ اس فیصلے پر قائم رہیں
اور جو معاہدہ حتمی طور پر ہو چکا ہے اور جس کے ہم سب پابند ہیں، اب اس معاہدے کا احترام کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو عظیم انقلاب ہمارے درمیان رونما ہوا، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جہاں کہیں ایک فرقے کے لوگ اکثریت میں ہوں اور دوسرے فرقے کے لوگ اقلیت میں ہوں، تو ان دونوں کے درمیان جس طرح کے احساسات پائے جاتے ہیں انہیں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، کیا اس کے برعکس ہونا ممکن یا قابل عمل تھا؟ تقسیم بہرحال ہوئی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں آبادی کے ایسے حصے موجود ہیں جو اس سے متفق نہ ہوں گے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی تاریخ سے ایسے اس فیصلے کی توثیق ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ خود ہمارے تجربوں سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا واحد حل یہی تھا۔ متحدہ ہندوستان کا کوئی بھی تصور ہرگز قابل عمل نہ ہوتا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کا نتیجہ ہمارے لیے خوفناک تباہی کی صورت میں نکلتا۔ ممکن ہے کہ وہ نظریہ درست ہو، ممکن ہے درست نہ ہو، یہ تو بعد میں ظاہر ہوگا۔ بہرحال یہ بات غیر ممکن تھی کہ اس تقسیم کے دوران میں ایک یا دوسری ریاست کی اقلیتوں کے معاملے کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ یہ سوال تو ناگزیر تھا۔ اب اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ پاکستان کی عظیم ریاست کو اگر ہم آسودہ، خوشحال اور ثروت مند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں عوام کی فلاح پر تمام توجہ مرکوز کرنی پڑے گی، اور ان میں بھی عام لوگ، بالخصوص نادار آبادی کی فلاح مقدم ہے۔ اگر آپ نے ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے اور ناگواریوں کو دفن کر کے باہمی تعاون سے کام کیا تو آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ اگر آپ نے ماضی کی روش بدل دی اور آپس میں مل جل کر اس جذبے کے ساتھ کام کیا کہ آپ میں ہر شخص، خواہ کسی بھی فرقے سے ہو، خواہ ماضی میں آپ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کچھ بھی رہی ہو، اس کا رنگ، ذات یا مسلک، خواہ کچھ بھی ہو، وہ شخص اول و آخر اس ریاست کا شہری ہے اور اس کے حقوق و مراعات اور فرائض برابر کے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کی ترقی کی کوئی حد و انتہا نہ ہوگی۔ میں اپنی بات اس سے زیادہ شد و مد سے نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں اس جذبے کے ساتھ اپنا کام شروع کرنا چاہیے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اکثریتی اور اقلیتی فرقے، ہندو فرقے اور مسلمان فرقے کے یہ سارے امتیاز ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے ان میں بھی آپ کے درمیان پٹھان، پنجابی، سنی اور بہت سے امتیاز، اور ہندوؤں میں براہمن، وشنو، کھتری، اس کے علاوہ بنگالی اور مدراسی وغیرہ کے اختلافات موجود ہیں۔ دراصل آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے لیے آزادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی، اور اگر یہ امتیازات نہ ہوتے تو ہم لوگ مدتوں پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ کوئی طاقت کسی قوم کو، اور وہ بھی 40 کروڑ باشندوں کی قوم کو، غلام بنا کر نہیں رکھ سکتی۔ کوئی فرد آپ کو فتح نہیں کر سکتا، اور اگر یہ حادثہ ہو بھی چکا تھا تو کسی بھی عرصے کے لیے وہ اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، بشرط یہ کہ تفرقے کی یہ صورت نہ ہوتی۔ لہٰذا اس تجربے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ آزاد ہیں، آپ کاملاً آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں، آپ کو پوری آزادی ہے کہ اپنی مساجد کا رخ کریں، یا پاکستان کی ریاست میں جو بھی آپ کی عبادت گاہیں ہیں ان میں آزادی سے جائیں۔ آپ کا کوئی بھی مذہب، ذات یا مسلک ہو سکتا ہے، ریاست کے امور سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ سے ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں بھی اس ملک کے حالات ہندوستان کے موجودہ حالات سے کہیں بدتر تھے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں ایک دوسرے پر عذاب توڑتے تھے، حتیٰ کہ اب بھی بعض ریاستیں موجود ہیں جہاں کسی خاص طبقے کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہے اور اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا آغاز اس دور میں نہیں کیا، بلکہ ہم نے ابتدائے کار اس دور سے کیا ہے جب دو فرقوں کے درمیان کوئی تخصیص
اور کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا۔ ایک مذہب یا ایک عقیدہ اور دوسری ذات یا دوسرے عقیدے کے لوگوں میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ہم اپنے معاملات کا آغاز اس بنیادی اصول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔ برطانیہ کے باشندوں کو وقت گزرنے کے ساتھ حالات کے حقائق کا مقابلہ کرنا پڑا اور برطانوی حکومت کی جانب سے جو ذمہ داریاں اور فرائض ان پر عائد ہوتے تھے ان سے عہدہ برا ہونا پڑا۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے گئے۔ آج آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اپنا جداگانہ وجود نہیں رکھتے۔ آج جو کچھ موجود ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص برطانیہ کا شہری ہے، برابر کا شہری ہے اور سبھی افراد ایک قوم کے ارکان ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ان حالات کو مثالی بنا کر اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ تو ہندو اپنے کو ہندو کہلائیں گے اور نہ ہی مسلمان اپنے کو مسلمان۔ ایسا انداز اپنانے سے ریاست کے سیاسی امور کے حل میں بڑی مدد ملے گی۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ ہر فرد کے اپنے ذاتی عقیدے پر ہے اور اسے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ حضرات، میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا اور اس اعزاز کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے تفویض کیا ہے۔ میں ہمیشہ انصاف اور دیانت کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کروں گا اور سیاسی اصول، تعصب اور بدخواہ دوسرے لفظوں میں جانبداری یا کنبہ پروری سے پاک ہوں گے، اور یقیناً آپ کی امداد اور تعاون سے مجھے یقین ہے کہ پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں سے ایک ملک بن جائے گا۔ پرزور تالیاں۔ سب ہیڈنگ: پاکستان کا اعلان اور امرتسر میں فسادات۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات ریڈیو پر پاکستان کے مارز وجود میں آنے کا اعلان کیا گیا۔ امرتسر میں ساری رات گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مختلف علاقوں میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اندرون شہر اور قرب و جوار کے دیہات سے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں سامان اٹھائے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ جو کسی کی سمجھ میں آتا کر رہا تھا، لیکن اکثریت کا رخ اس وقت شریف پورہ، گوکل پورہ، تحصیل پورہ اور حسین پورہ کی طرف تھا۔ یہ سب آبادیاں ساتھ ساتھ ملی ہوئی تھیں اور آنے والوں کے لیے دارالامان ثابت ہو رہی تھیں۔ صبح کو کوئی 12 بجے کے قریب عبداللہ خان بما اہل و عیال ایک لاری میں شریف پورہ پہنچے۔ میرے ہاں اس وقت شیخ عنایت اللہ اور ان کے بچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سب کو بما اہل و عیال اور کچھ دوسرے لوگ جو لاری میں سما سکیں چھاؤنی پہنچا دیا جائے۔ یہ تجویز منظور کی گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب غم سے نڈھال سراسیمگی کے عالم میں ایک دوسرے سے آپ بیتی بیان کر رہے تھے۔ امرتسر کا ڈپٹی کمشنر نکلسن تھا۔ یہ شاید بنگالی ہندو تھا۔ کوئی 3 بجے کے قریب لاہور سے 30 خالی بسیں چھاؤنی پہنچیں تاکہ ان لوگوں کو جو چھاؤنی میں اکٹھے ہو چکے تھے انہیں لاہور پہنچایا جائے۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ ڈپٹی کمشنر نے ان بسوں کو خالی واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ جب ان فوجی افسروں نے جو ان بسوں کے ساتھ تھے یہ کہا، یہ تو انسانی ہمدردی کے پیش نظر سب کچھ کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے فوراً کہا، تو آپ کی اس انسانی ہمدردی کو کیا ہوا تھا جب آپ لاہور سے خالی چلے تھے؟ کیا آپ ان میں وہاں کی چھاؤنی میں بیٹھے ہوئے مصیبت زدہ انسانوں کو نہیں لا سکتے تھے؟ لہٰذا میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ ان بسوں کو یہاں سے بھرا جائے اور انہیں لاہور لے جایا جائے۔ اس اثنا میں ایک باؤنڈری فوج کا جرنیل جس کا نام مے تھا آن پہنچا۔ یہ انگریز افسر کوئی 7 فٹ کے قریب ہوگا۔ میں ڈپٹی کمشنر سے منت سماجر کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ اگر ان افسروں کے جنہوں نے بسیں بھیجی تھیں ضمیر نہیں جاگے تھے تو خدارا آپ تو اپنے ضمیر کو نہ مرنے دیں۔ یہ تکرار ہو رہی تھی کہ جنرل نے جلد بازی میں برہم ہو کر ایک ٹھڈا مجھے مارنے کی کوشش کی جو میرے بروقت آگے سے ہٹ جانے سے مجھے نہ لگ سکا۔
اگر میں اس کی زد میں آ جاتا تو یقیناً میرے دانت، سر یا جسم کا کوئی حصہ اس بری طرح سے زخمی ہوتا کہ شاید پاکستان میں آنے کی بجائے میں امرتسر کے کسی ہسپتال میں ہی سسک کر دم توڑ دیتا۔ اس واقعے کے بعد ڈپٹی کمشنر نے میری درخواست قبول کر لی اور ان افسروں سے جو بسوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے یہ وعدہ لیا کہ لاہور پہنچ کر وہ سب سے پہلے ان مہاجرین کو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہاں پہنچا کر اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ان بسوں میں مطلوبہ تعداد سے کہیں زیادہ لوگوں کو بٹھایا گیا اور یہ پہلا قافلہ تھا جو سوئے پاکستان چلا۔ بسوں کا اہتمام میجر خضر اور میجر یوسف غزنوی نے کیا تھا۔ مجھے اب شریف پورہ واپس جانا تھا۔ یہ بڑا ہی مشکل کام تھا، مگر ہوا یوں کہ گندگی ڈھونے والا میونسپلٹی کا ٹرک جو مہمان سنگھ دروازے کو جانے والا تھا، میں نے اس کے ڈرائیور سے جو عیسائی تھا منت کی کہ وہ شریف پورہ کے راستے سے اگر مہمان سنگھ کے دروازے کو چلے تو میں راستے میں شریف پورہ اتر جاؤں گا۔ اس نے میری درخواست کو مان لیا۔ شریف پورہ میں ہم سب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ وہاں شریف پورہ کی کالونی میں 10-12 بلوچ رجمنٹ کے افسر اور جوان ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ قتل و غارت اور فسادات اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ شریف پورہ کے دوستوں نے، جن میں محمد عمر چھرا، بشیر بختیار، ملک محمد انور، ملک عزیز، ڈاکٹر مجید اور بہت سے کرم فرماؤں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ہر قیمت پر لاہور پہنچوں اور نواب صاحب ممدوح سے سارے واقعات بیان کروں تاکہ وہ ہماری مدد کریں اور 50-60 ہزار کے قریب جو لوگ ان بستیوں میں جمع ہو چکے تھے، فوج انہیں اپنی حفاظت میں پاکستان پہنچا دے۔